اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بچے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت پنجم اردو کا دوسرا لیکچر کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ سب بچے سب سے پہلے اردو ورک بک کی منصوبہ بندی اوپن کریں تاکہ ہم دیکھیں کہ آج ہم کیا کام کرنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ ہے آپ کا پہلا چیپٹر حمد، جو کہ ایک نظم ہے، اور آج ہم اسی کا لیکچر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم حمد کی پڑھائی کریں گے اور پھر اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ آپ کا دوسرا لیکچر حمد، اور آج پھر ہم اس کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ اردو کی بک اوپن کریں تاکہ ہم اپنا کام شروع کر سکیں۔ بچوں، یہ ہے ہماری اردو کی کتاب اور اس کا پہلا سبق ہے حمد، جو کہ ہمارا دوسرا لیکچر ہوگا۔ تو آج ہم حمد کی پڑھائی کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے، اور آپ اس کو اچھے طریقے سے سنیں گے اور پھر سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ بچوں، یہ ہے حمد۔ اس میں ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ کو میں بتاؤں گی کہ حمد کا مطلب کیا ہے، پھر اس سبق کو پڑھنے کا مقاصد کیا ہیں، پھر میں آپ کے سامنے اس نظم کی پڑھائی کروں گی اور ساتھ میں آپ کو اس کی وضاحت بھی کر کے بتاؤں گی۔ تو بچوں، حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد جو ہے وہ ایک مخصوص لفظ ہے جو ایک خاص ذات باری تعالیٰ کی، یعنی ہم کسی بھی دوسرے شخص کی، کسی بھی عام انسان کی، کسی بھی چیز کی جب تعریف کریں تو وہ حمد میں نہیں آتی۔ حمد ہم اسی وقت کرتے ہیں جب ہمارا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا ہوتا ہے۔ جی ہاں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کو حمد کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اس سبق کو پڑھا جائے؟ تو سب سے پہلے کہ آپ بچوں کو جو ہے حمد کے مفہوم سے آگاہ کرنا۔ ہمارا ایک مقصد تو پورا ہو گیا کہ آپ سب بچے اس بات سے آگاہ ہو گئے ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ حمد کا کیا مطلب ہے۔ حمد کا مطلب اللہ پاک کی تعریف بیان کرنا ہے، اس کے جو کائنات اس نے بنائی ہے اور جو کائنات کے اندر مخلوقات پیدا کی ہیں ان کی اس طرح تعریف کرنا کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو جائے۔ دوسرا مقصد ہے کہ آپ بچوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمتوں سے آگاہ کرنا، یعنی آپ کو اس بات کی آگاہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق و مالک ہے، اسی کے اختیار میں ہر چیز ہے، وہی سب کو زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ کوئی بھی کام کر سکے، حتیٰ کہ ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی سے لے کر ہمارے ارد گرد بے شمار نعمتیں، ہماری ضروریات زندگی، ہماری زندگی اور سے جڑے جو خوبصورت رشتے ہیں، ان چیزوں سے لے کر ایک چیونٹی تک ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مقصد کیا ہے کہ طلباء کو اللہ تعالیٰ کی لا انتہا قوت تخلیق سے متعارف کرانا۔ بچوں، ہم اگر غور بھی کریں اس کائنات کے اوپر تو بھی ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ہم قوت کے بارے میں، اس کے صفات کے بارے میں، اس کی بادشاہت کے بارے میں ہم سوچ سکیں۔ ہم نے ایسے جانوروں کا نام تک نہیں سنا ہوگا، ایسی مخلوقات دیکھی تک نہیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بنائی ہیں۔ تو یہ تمام اللہ تعالیٰ کی لا انتہا قوت تخلیق ہے کہ ہم اس طرف غور کریں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں۔ سب سے پہلے میں اس کی پڑھائی کروں گی۔ تو پہلا کیا شعر ہے؟ تعریف اس خدا کی جس نے یہ جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسمان بنایا۔ بچوں، یہ انتہائی خوبصورت انداز بیاں ہوتا ہے شعراء کرام کے نزدیک کہ ہم اس کو استفہامیہ انداز میں بیان کریں۔ اور استفہامیہ انداز کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے، جب ہم کسی چیز کی اہمیت کی طرف دوسروں کی توجہ دلانا چاہتے ہیں تو ہم اس کا انداز بھی
تھوڑا انوکھا رکھتے ہیں، سادہ اور آسان نہیں ہوتا، تو اس کو ہم پھر شعراء جو ہیں وہ اس کلام کو استفہامیہ انداز سے بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اسماعیل مریٹھی جو شاعر ہیں اس نظم کے، انہوں نے استفہامیہ انداز اپنایا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس خدا کی میں کیا تعریف کروں جس نے یہ جہاں بنایا ہے، اور کیا زبردست زمین بنائی ہے، اور کیا زبردست آسمان بنایا ہے۔ اب دیکھیں جہاں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کائنات۔ یہ پوری جو جہاں ہے، یعنی یہ پوری کائنات ہے، اس کو جہاں کہا گیا ہے، اس کا مطلب جہاں ہوتا ہے۔ تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، مطلب وہ خود حیران ہو رہے ہیں کہ میں اب اس کی کیا تعریف کروں، جس نے یہ تمام کائنات پیدا کی، اور کیسی خوبصورت زمین بنائی، اور کیا زبردست لاجواب آسمان بنایا ہے۔ پیروں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی، فرش خاکی زمین، اور سر پر لاجوردی ایک سائبان بنایا۔ لاجوردی گہرا نیلا رنگ کا، اور سائبان چھاؤں ہوتا ہے، چھت ہوتی ہے، یعنی ہمارے پاؤں کے نیچے ایک خاکی رنگ کا جو فرش بنایا ہے، جو زمین بنائی ہے، اور سر پر گہرے نیلے رنگ کی ایک چھت بنائی ہے، سائبان دیا ہے۔ میں ان کی کیا تعریف کروں کہ وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے۔ ایسی لاجواب تخلیق جو ہے وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس پوری کائنات کا خالق و مالک، اس پوری مخلوق کا بادشاہ ہے، جو صرف وہی ہے جو صرف یہ کام کر سکتا ہے۔ اگلا شعر ہے، مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے، پہنا کے سبز ہلت ان کو جواں بنایا۔ خوشنما خوبصورت، خوش رنگ کے، پیارے پیارے رنگوں کے، سبز ہلت ہوتا ہے قیمتی لباس، سبز رنگ کا لباس جو ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ مٹی سے بیل بوٹے، اللہ تعالیٰ نے اس مٹی میں کیا کیا خوبصورت گلکاریاں کی ہیں، کیا کیا خوبصورت اور پیارے پیارے رنگوں کے بیل بوٹے اگائے ہیں، جن کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ دنگ رہ جاتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے۔ مطلب ہر چیز اتنی پرفیکٹ اور مکمل ہے کہ اس میں ہماری کیا اوقات کہ ہم اس میں کوئی بھی خامی تلاش کر سکیں، لیکن ہر چیز اپنی جگہ اتنی خوبصورت ہے کہ جسے دیکھ کر انسان کے منہ سے بے ساختہ جو ہے وہ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کے الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ اور ہر چیز کو یہاں پہ درختوں، پودوں کے سبز رنگ کو ان سے تشبیہ دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ ان تمام یعنی درختوں کو، پودوں کو، بیل بوٹوں کو سبز رنگ کا قیمتی لباس پہنا کر ان کو ہمیشہ کے لیے جوان بنا دیا ہے۔ اب آپ بچے دیکھو کہ جب آج کل بھی اس قدر دھوپ میں جہاں ہماری نظر ان درختوں کے رنگوں پر پڑتی ہے، تو آنکھوں میں ایک ٹھنڈک کا احساس اترتا ہے، اور یہ اتنی خوبصورت اور بھلے لگتے ہیں کہ ہمیں ہماری بالکل اس موسم کے مناسبت سے ہمیں یہ خوبصورت لگتے ہیں، اور ان کو دیکھتے رہنے کا ہی ہمیں دل کرتا ہے۔ اگلا شعر دیکھیں، خوش رنگ اور خوشبو گل پھول ہیں کھلائے، اس خاک کے کھنڈر کو کیا گلستان بنایا۔ گل پھول، یہ مترادف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ رنگ، خوش رنگ خوبصورت رنگ، اور خوشبو یعنی پھولوں کی جو خوشبو ہوتی ہے۔ گل پھول، گل کا مطلب بھی پھول ہے، اور پھول بھی پھول ہی ہوتے ہیں، یہاں پہ یہ مترادف الفاظ دیے گئے ہیں۔ خاک کا مطلب مٹی ہے، اور کھنڈر ویرانہ ہوتا ہے، اور گلستان باغ کو کہا جاتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ اس ویرانے کو، اس مٹی کے کھنڈر کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کتنا خوبصورت بنا دیا ہے، اور یہ خوبصورت کس وجہ سے بنا ہے؟ جی ہاں، خوبصورت پیارے پیارے رنگ کے جو پھول کھلے ہیں، اور وہ ان کی جو بھینی بھینی اور میٹھی میٹھی خوشبو ہے اس وجہ سے، اور جو اس میں پھول کھلے ہیں تو اس وجہ سے یہ مٹی کا جو کھنڈر ہے، ویرانہ تھا پہلے، ایک صحرا تھا، تو وہ اب ایک باغ کی صورت اختیار کیا گیا ہے، ایک باغ کی شکل ہمیں اس میں نظر آ رہی ہے۔ میوے لگائے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے، چکھنے سے جن کے مجھ کو شیریں دہاں بنایا۔ میوے کہتے ہیں پھل، رسیلے رس بھرے، اور شیریں دہاں میٹھی باتیں کرنے والا، یعنی کہ اب پہلے ہمیں بیل بوٹوں کی بات ہوئی، پھر ان کے پھولوں اور خوشبوؤں کی بات ہوئی، تو اب کہہ رہے ہیں کہ ان درختوں کے پر جو پھل لگتے ہیں
ان کے ذائقے اس قدر میٹھے اور زبردست ہیں کہ مطلب ہر پھل دوسرے پھل سے جدا ہے، ذائقے میں، رنگ میں، خوشبو میں، ہر چیز میں، اور یہ سب کس کی کاریگری ہے؟ اس ذات باری تعالیٰ کی، جو اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ اور جب ہم ان میٹھے پھلوں کو چکھتے ہیں تو ان کی مٹھاس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ میں بھی نہ صرف میری زبان میٹھی ہو جاتی ہے بلکہ میں میٹھی ہی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہوں۔ اور وہ میٹھی باتیں کس کے اثر سے ہوتی ہیں؟ جی ہاں، ان میٹھے پھلوں کے کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی، سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت سورج کا ذکر کر رہا ہے شاعر، کہ اس دنیا میں، اس پوری کائنات میں اجالا ہے، رونق ہے، روشنی ہے، تو وہ کیا؟ سورج کی وجہ سے ہے۔ سورج اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اس پورے جہان کو روشنی مل گئی ہے، ہر طرف جو ہے وہ رونق ہی ہے۔ اور رہنے کو یہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہے ہمارے لیے اچھا مقام بنایا ہے، یعنی اب دیکھیں چرند پرند انسان ہر ایک چیز کے لیے یہ اچھا سائباں ہے، اچھا رہنے کے لیے مکان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں تمام ضروریات زندگی فراہم کی ہے کہ ہم اب ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنی نعمتیں پا کر اللہ تعالیٰ کی ہم ناشکری کیسے کریں، کہ ہم پر لازم ہو گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں۔ یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیحاں بنایا۔ تسبیحاں، تسبیح پڑھنے والا یعنی حمد و ثنا بیان کرنے والا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ایک اور زبردست چیز، اب دیکھیں یہ پرندے جو ہوا میں اڑتے ہیں، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ بغیر سہارے کے ایک پرندے کو بھی اڑا کر دیکھ لے۔ تو یہاں شاعر جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس خوبصورت مخلوق کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ پیاری پیاری جو چڑیاں ہیں ہمیں ادھر ادھر چہکتی ہوئی نظر آتی ہیں، ایک طرف سے دوسری طرف اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت سے اپنا تسبیح کرنے والا بنایا، اپنی حمد و ثنا بیان کرنے والا بنایا ہے۔ صبح صبح آپ دیکھیں تمام پرندوں کی اتنی خوبصورت بولیاں سننے کو ملتی ہیں، جیسے صبح کا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے مخصوص ہوتا ہے، اور تو پرندے بھی اس وقت جو ہے وہ ہر طرف اپنی چہکاروں سے پورے جہان میں چہک رہے ہوتے ہیں اور ماحول کو خوبصورت کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس انداز سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا۔ آب رواں کا مطلب بہتا ہوا پانی ہے۔ ایک اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوق کا ذکر آ رہا ہے کہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب بہتے ہوئے پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے مچھلی بنائی ہے۔ اب دیکھیں بہتا ہوا پانی اور مچھلی دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ درختوں، یہ سمندروں، جھیلوں اور دریاؤں کی شان ہے مچھلی، اور اس کی رونق ہے مچھلی، اور مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا۔ اب یہ دیکھیں دونوں چیزیں جو ہیں وہ آب رواں اور مچھلی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، یعنی پانی بہتا ہے تو اس کے اندر مچھلی پیدا ہوتی ہے، اور مچھلی کے لیے جو ہے وہ سب سے بہترین چیز یعنی اس کی زندگانی جو ہے وہ بہتا ہوا پانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اتنی بڑی نعمت دی ہے، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا۔ کاریگری کا مطلب ہوتا ہے مہارت، اور رائے گاں ضائع کرنا۔ آخر میں پھر شاعر جو ہے وہ استفہامیہ انداز اپناتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہر چیز، دنیا کی، کائنات کی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی مہارت ظاہر ہوتی ہے کہ بنانے والا جو ہے وہ کتنا ماہر ہے ان تمام چیزوں کا، اس پورے کارخانے کا۔ اور پھر اس کارخانہ، اس جہان کو، اس دنیا کو، اس کائنات کو کارخانہ کہا گیا ہے، اور پھر شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ کارخانہ تم نے کب ضائع ہونے والا بنایا ہے، یعنی اس کائنات کے اندر، اس کارخانے کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ فضول نہیں ہے، بلکہ ہر ایک چیز جو ہے وہ نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے، ایک دوسرے کے کام آنے والی ہے، اور یہی جو ہے وہ پوری کائنات جو ہے اسی سے رواں دواں ہے کہ اس کے اندر زندگی ہے۔ تو بچوں، اور اس ہم کے شاعر تھے اسماعیل میریٹھی صاحب۔ پیارے بچوں، یہ تھا آپ کا جماعت پنجم اردو کا لیکچر نمبر 2۔ امید ہے آپ کو حمد پسند بھی آئے گی اور
سمجھ بھی آ گئی ہوگی. اس کی بار بار آپ مشق کیجئے گا. اس کے جو نئے الفاظ ہیں جو آپ کو مشکل لگ رہے ہیں ان کو آپ نے انڈر لائن کر کے اس کے اوپر ان کے معنی لکھنے ہیں اور پھر ان کو بار بار دہرانا بھی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.